کہ طاقت اور نفرت کا غلط استعمال دنیا کو کیسے برباد کر سکتا ہے۔ ہٹلر 20 اپریل 1889 کو آسٹریا کے ایک چھوٹے سے گاؤں براناؤ ایمن میں پیدا ہوئے۔ ہٹلر اپنے بچپن سے آرٹسٹ بننا چاہتا تھا اور اس کے بعد پہلی جنگ عظیم کی شروعات ہوئی۔ ہٹلر نے اپنی جذباتی تقاریر سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کی۔ جیل میں اس نے اپنی کتاب مین کیمپ لکھی، جس میں السلام علیکم، پرسنالٹیز آف دا پاسٹ پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد علیان۔ آج بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی شخص کے بارے میں جس کا نام تاریخ میں ظلم، تشدد اور نفرت سے جڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ایڈولف ہٹلر کی۔ یہ کہانی صرف ایک آدمی کی کہانی نہیں، بلکہ ایک سبق ہے کہ طاقت اور نفرت کا غلط استعمال دنیا کو کیسے برباد کر سکتا ہے۔ تو آئیے ہٹلر کی زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں۔ ہٹلر 20 اپریل 1889 کو آسٹریا کے ایک چھوٹے سے گاؤں براناؤ ایمن میں پیدا ہوئے۔ اس کا بچپن عام سا تھا۔ ہٹلر کے والد ایک سخت مزاج آدمی تھے۔ جب ہٹلر کی عمر 18 سال تھی تو اس کی والدہ انتقال فرما گئی، اور یہ غم ہٹلر پوری زندگی اپنے ساتھ دل میں لے کے گھومتا رہا۔ ہٹلر بچپن سے شرمیلا لیکن خواب دیکھنے والا لڑکا تھا۔ ہٹلر اپنے بچپن سے آرٹسٹ بننا چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے 2 بار آرٹ اکیڈمی میں داخلہ لینے کی کوشش کی، لیکن دونوں بار اس کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا۔ اور یہ 2 بار مسترد ہونا ہٹلر کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، اور شاید اسی وقت اس کے دل میں غصہ اور مایوسی نے جگہ بنائی۔ اگلے ہی سال 1913 میں ہٹلر میونخ چلا گیا، اور اس کے بعد پہلی جنگ عظیم کی شروعات ہوئی۔ ہٹلر نے جرمن فوج میں شمولیت اختیار کی اور اس جنگ میں بہت بہادری سے لڑا۔ ہٹلر کو اس جنگ میں بہت سے تمغے ملے، لیکن جب جنگ کے اختتام پر جرمنی کو شکست ہوئی تو یہ ہٹلر کے لیے ایک ذاتی دھچکا تھا۔ ہٹلر کو یقین تھا کہ جرمنی کو شکست ان کے دشمنوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے درمیان موجود اندرونی غداروں کی وجہ سے ہوئی۔ اس نے یہودیوں، کمیونسٹ اور دیگر گروہوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ جنگ کے بعد ہٹلر کو اس کی زندگی کا اصل مقصد ملا۔ ہٹلر نے سیاست میں قدم رکھا اور جرمن ورکرز پارٹی میں شمولیت اختیار کی، جو کہ بعد میں نازی پارٹی بنی۔ ہٹلر نے اپنی جذباتی تقاریر سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، جن میں وہ نفرت اور قوم پرست کا نظریہ رکھتا تھا۔ 1923 میں ہٹلر نے حکومت کا تخت الٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا اور ہٹلر کو پکڑ کر جیل بھیج دیا گیا۔ لیکن ہٹلر پھر بھی نہ رکا۔ جیل میں اس نے اپنی کتاب مین کیمپ لکھی، جس میں اس نے اپنے نظریات کے بارے میں بتایا گیا۔ 1933 میں جرمنی کے حالات بہت خراب تھے، لوگ بے روزگار اور مایوس تھے۔ ایسے میں ہٹلر نے ان لوگوں سے وعدہ کیا کہ وہ ایک بار پھر جرمنی کو عظیم بنائے گا، اور انہی دنوں میں ہٹلر جرمنی کا چانسلر بن گیا۔ چانسلر بننے کے بعد ہٹلر نے سب سے پہلے اپنے مخالفین کو خاموش کیا، اور اس کے بعد اپنے آپ کو وہاں کا رہنما قرار دے دیا، یعنی کہ ہٹلر نے جرمنی میں ڈکٹیٹرشپ شروع کر دی تھی۔ بننے کے بعد ہٹلر نے یہودیوں، اقلیتوں اور تمام لوگوں کے خلاف قوانین بنائے جو اس کے نظریے میں فٹ نہیں بیٹھتے تھے۔ اس کے بعد ہٹلر نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ ہٹلر نے 1939 میں پولینڈ پر حملہ کر کے دوسری جنگ عظیم کا آغاز کیا۔ یورپ پر حملہ کیا اور یورپ پر قابض ہو گیا، لیکن ہٹلر کا ہولوکاسٹ تھا، جس میں ہٹلر نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا۔ جرمنی شکست کے قریب تھی، اتحادی افواج برلن تک پہنچ چکے تھے، اور پھر 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے ایک بنکر میں خودکشی کر لی، اور اس کا دور ختم ہو گیا۔ یہ وہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ ایڈولف ہٹلر کی کہانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ نفرت اور طاقت کا غلط استعمال کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور یہ کہانیاں سننے کی یاد دہانی کرنا نہیں، بلکہ موجودہ اور آنے والے کل کے لیے سبق حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم نفرت اور انتہا پسندی کے خلاف کھڑے نہ ہوں تو تاریخ ایک بار پھر خود کو دوہرا سکتی ہے۔ اینڈنگ سنگا آج کا ایپیسوڈ اور ہمارے اگلے ایپیسوڈ تک ہمیں اجازت دیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔